برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اس خطرناک دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم جناب فخر صاحب کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری، ذاکرین نظام کی پڑھائی، لنگر نیاز، آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا، اور مجھ حقیر کے چند لفظ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو آخری دو دعاؤں پہ ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے۔ میرے مالک، جتنے لوگ بھی آج کے دن اس فرش عزا سے منسلک ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا، میرے مالک، ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں یا دل پہ بوجھ نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے، تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ اذان اپنے علاقے دی ہو رہی ہے؟ جی بہت جی بہت صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ ملک عمران صاحب کی والدہ علیل ہیں، عدنان بھائی بھی، اور وہ تمام احباب جو بیمار ہیں، میرے مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ پیچھے والے احباب کا بھی دل ہے کوئی نوکری شروع کی جا سکے؟ جزاک اللہ، مہربانی۔ ذاکری دعویٰ نہیں، بالکل گھر والی بات ہے، ایک محبتوں کا رشتہ ہے برادر محترم سے۔ ہر ذاکری یہاں پر ایک گھر والی بات ہے، کوئی ذاکری یا وہ بانی والا تو رشتہ اور وہ حساب نہیں ہے۔ میں بات کو شروع کرتا ہوں، جدھر بھی آپ چلتے جائیں گے وہی نوکری پھر آگے سے کر دیں گے۔ سامعین گرامی، اب گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔
توجہ ہے جناب؟ بندہ جب اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر مجمع کے ساتھ ویسے بھی مجھے لڑنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اپنے ہاں بندہ یہ کام کر بھی نہیں سکتا بسم اللہ کہ بندہ کہے کہ میرے نال انج بولو یا انج بولو۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو فقط مسکرا دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سفر کا کوئی ثمر ملے۔ بار دیگر جملہ کہتا ہوں، بار مقرر عرض کیا ہے کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ اس کتاب مبین میں اب جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے ایک اور جملہ تمہید کے طور پہ میرے بھائی، اس کتاب حکیم میں، اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، اس نے اتنے پیار بھری باتیں کیں، اتنے پیار بھری باتیں کیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس نے ایسے محبتوں بھرے خطوط لکھے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دی۔ زمین سے لے کر آسمان تک، خشک سے لے کر تر تک، اور پہاڑوں سے لے کر سمندروں تک، اور سمندروں کی تری سے لے کر صحراؤں کی پیاس تک، ہر چیز اس قرآن میں ہے۔ ممبر سجا ہوا تھا اور یہودی عالم نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا علی آپ کا دعویٰ ہے ہر چیز قرآن میں ہے، کچھ ایسا بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ میرے امام نے فرمایا یوں تو سب کچھ ہے لیکن ایک چیز قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ علی فرماتے ہیں ہر چیز قرآن میں ہے لیکن قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ بھیا ایسے ہی مجلس پڑھنی ہے، نہ ممبر کٹنا وے تو نہ تواڈے ہتھی پاؤنا وے، گل کرنی ہے۔ اس مجلس کو پڑھنے کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ یہاں شیعہ سنی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے خیال سے میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کا ذکر مجلس حسین میں بھی نہیں ہونا نا تو کہاں ہونا ہے؟ ہم لوگوں نے تو اس بادشاہ کو مانا ہے جس نے قرآن نیزے کی نوک پہ بھی نہیں چھوڑا۔ میں شعر پڑھنے کے ارادے سے کھڑا تو نہیں ہوا تھا، لیکن بات اب جا اس طرف رہی ہے کہ مجھے شہید محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ تواڈا جی میں دل ہے تسی اونج سنو کر مانا، میں کوئی تو نہ کھچ پاؤنا آیا، لیکن میں منگدا اتنا پیان جے میری گل لطف دے تو میں مسکرا کے اتنا تو دسو کہ میں پتہ لگے بھی کتنے اسلام آباد، کتنے جنگ تو وت اگے، کتنے لاہور۔ منگدا جو ایک کھل پیا۔ ہم نے اس بادشاہ کو مانا ہے جس نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن، بلکہ شہید محسن نقوی یہاں تک فرما گئے ایک ایسا مشاعرہ لاہور کا جس میں پیچھے جون ایلیا، احمد فراز، پروین شاکر اور امجد اسلام امجد اور احمد ندیم قاسمی جیسی شخصیت موجود ہو اور شہید محسن نقوی کی بات پر مشاعرہ موقوف کرنا پڑ گیا ہو۔ شہید فرما گئے تھے اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے، اور سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے۔ کیا پیارا ماحول ہے یار بھائی، کیا پیارا ماحول ہے، خدا کی قسم کیا پیارا ماحول ہے بھائی، کیا پیارا ماحول ہے۔ سال بھر کی محنت نظر آ رہی ہے با خدا، آپ یقین کیجئے لہر آ گئی ہے اپنے اندر ایک، میرے مولا کی قسم لطف آ گیا جملہ کہنے میں لاکھ بار کرتا ہوں۔ ہوا کا لمس جب اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ اب آپ بزرگوں نے کہا تو میں شہید محسن نقوی پڑھ رہا ہوں۔ ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ بھئی کیا کہنا، ابھی ہم خاک نشین کہاں اور وہ اپنا عکس بھی پیسے کے ساتھ تولے۔ سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا۔ مجھے عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، اگر قرآن یا ذکر قرآن یہاں نہیں ہونا، کہیں بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ میرے لبوں پر اب آ گیا ہے، میرے مولا جانتے ہیں یہ بھی نیت نہیں تھی پڑھنے کی،
بہت کم ایسے مجمع ذاکر کو ملتے ہیں جہاں مجمع لہروں کے ساتھ چلتا ہے اور ذاکر کو چیزیں ملتی جاتی ہیں، ورنہ پلانٹ ذاکری ہو رہی ہے، جو گاڑی سے سوچ کے آئی ہوا 2 قصیدے 2 4 شعر پڑھے تو گیا، کم فارمیلٹی تو نبھایا، لیکن اب آ رہا ہے ذہن میں تو پڑھ رہا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ نہیں، پورا دیوان ہے، اللہ کرے یہی سمجھا دوں تو آج آنے کا مقصد پورا ہے، ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہو جائے گا۔ ابن عباس فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ اور سن لیں یہ مسلمان، کوئی مسلمان قرآن کو چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن میں ابن عباس اعلان کر رہا ہوں، میرے نزدیک قرآن اتنی بڑی پاور کا نام ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھیا میں کسی فرقے کے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایک کمیونٹی سے خطاب نہیں کر رہا، کسی ایک ذیشان بھیا کسی ایک مذہب سے بات نہیں ہے، ابھی تک نہیں کہا کہ صرف شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ بات کا پیرایا اتنا وسیع رکھنا چاہیے امام حسین کے ممبر سے کہ اگر محسن انسانیت کا ممبر ہے تو پیغام بھی انسانیت کے لیے پڑھنے والے کو اپنی گفتگو اتنی لمیٹڈ، اس سرکل کو اتنا کلوز نہیں کرنا چاہیے کہ شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ممبر شیعوں کا نہیں ہے، میں شیعہ فیملی میں الحمدللہ پیدا ہوں، ایک عزائی گھر میں پرورش پائی ہے الحمدللہ، ہماری ماں کے خدا درجات بلند کرے، ایک کربلائی ماحول ملا ہے، ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، لیکن میں شیعہ فیملی میں پیدا ہو کر کہہ رہا ہوں یہ ممبر صرف شیعہ کا نہیں ہے، یہ حسین کا ممبر ہے اور حسین سب کے۔ محسن انسانیت، میں ممبر پہ آنا بند کر دوں گا، اس سے بڑی قسم نہیں ہے، اور یہ کیمروں کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ہیں ذاکری میں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیمرہ کتنی بڑی چیز ہے، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا نازک مقام ہے، خدا یہ پل صراط سے زیادہ باریک چیز ہے۔ میں آپ کو دنیا کے کیسے اور کتنے ایسے بڑے بڑے ہیروز دکھا دوں جو بڑے بڑے فائٹرز اور بڑے بڑے پلے گراؤنڈز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کام کر لیتے ہیں، لیکن اس مائک کے سامنے جو پریشر ہوتا ہے نا وہ نہیں سنبھالا جاتا۔ میں ہوا میں تیر نہیں مار رہا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا مجھے کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا شیعوں کے لیے گئے تھے۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ حسین کربلا، بسم اللہ، حضور حسین کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ ابھی جو میں نے آیت شروع کرنی ہے وہ آگے ہے، میں صرف مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ ابھی مجھے سورہ زاریات کی ایک آیت کو لے کر سفر کرنا ہے۔ قرآن سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب مل جائیں گے، اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ علی کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، یہ ان کی شان کیا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ قرآن سے دوری ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن اگر توجہ دی بھی گئی ہے تو فقط پڑھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک بات نہیں گئی، ذکر کی قسم نہیں گئی۔ قرآن فقط پڑھنے میں اور سمجھنے میں باخدا اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ جس نے پڑھنے پہ زور دیا ہو وہ شراب پی کر ممبر سے بھی پڑھ دیتا ہے، اور جو سمجھنے کی طرف گیا ہو پھر وہ نو کے سنا پہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ جو سمجھانے کی طرف چل جائے وہ فیملی اور ہوتی ہے۔ ہمارے نا اردو زبان، اب میرا کام اردو کا، میں کیا کروں، اردو زبان میں نا بڑے بڑے ناولسٹ گزرے ہیں، آپ کے لیے یہ آپ جانتا تو نہیں ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوں، یہ آپ کی پوری جو کیبنٹ ہے دوستوں کی، سب بھائی ہیں، میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پیچھے والا مجمع پیچھے رہ جائے لیکن مجھے داد نہ دینا، میں خود کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی داد نہ دے، ایک باری ہوں کر دے آئے یا ہاں کر دے آئے جس تو میں نے لگے، خدا کی قسم سامان سفر کیا بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اردو میں نا، اردو زبان میں جو بڑے 5 ناولز ہیں نا، ان میں ایک ناول ہے راجہ گدھ، لکھنے والی کا نام ہے بانو قدسیہ، ان کا ایک جملہ ہے، علی عباس عسکری ساری زندگی جنگلوں کا رخ کر کے واہ 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 کرتا رہنا، بانو آپا کے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ فرما گئی تھیں بی جان کہا کرتی تھیں، ہم بیچاروں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچا۔ پچھلا مجمع بیٹھا یہ ٹور گیا۔
شروع کریں مجلس اپنی یا تمہید پہ بات چلائیں؟ ابھی تک لطف آ رہا ہے جناب؟ سر 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 میں آدھا تسی سنو تو صحیح، تو لطف نہ آوے تو بات گل کریا، سال میں ایک بار آپ بھی تو ہمیں یہیں پہ ہی ملتے ہیں. ہاں 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 آپ کے ساتھ تو اب اس تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچا. مجھے لکھنا نہیں آتا، باخدا نہیں لکھنا آتا، شاعری جو ہے وہ میرے بس کا کام نہیں ہے، اور اگر میں کوئی لکیر وکور کھینچ بھی لوں نا تو میں ممبر پہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں کرتا. ہوں اے ایڈے بزرگ وڈے بیٹھے کہ جے میری کوئی عروج دی غلطی نکل بھی آئی تو اپنا گھر سمجھ کے معاف کرے. کو 2-3 سال پہلے کچھ مصرے ہوئے تھے، اتفاق سے یاد آ گئے، میں پڑھتا جا. مصرع پڑھ رہا ہوں. زمانہ حج کو گیا جب منا کی یاد آئی، منا کو اس گھڑی صد نئے نوا کی یاد آئی. انج نہیں، جیسے آپ مصطفیٰ آباد ان کو سن رہے تھے نا، ویسے آج ہمیں سنیے. زمانہ حج کو گیا جب منا کی یاد آئی، منا کو اس گھڑی. میرے بھراووں تھوڑی سنیپ چیٹ بن ویسی میرا شعر ضائع ہو ویسی، اپنی سٹریک تاں کڑیا ہے بھی میں شعر پڑھ لواں. اے میرے ہاتھ بکیا ہے بدیا، نہیں تو تسی فلٹر لب دے رہا سو تو میں اگے نکل ویسا. زمانہ حج کو گیا، میں گل ہی تساں دوواں نال کرے نا، مجھے لکھنا نہیں آتا لیکن دیکھیں کہ میرا دامن کتنا چھوٹا ہے، ان کی خیرات کتنی بڑی ہے. زمانہ حج کو گیا جب منا کی یاد آئی، منا کو اس گھڑی صد نئے نوا کی یاد آئی. عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے قرآن سنانے لگے بس وہیں پہ شاہ ہدا، کٹے سروں کو جہاں بھی خدا کی یاد آئی. انکل جی میرے بڑے ہیں، میرے مولا خیر، میں تصویر دیکھتا رہتا ہوں جناب. اجازت لے کر بات شروع کرتے ہیں جی. سورہ زاریات کی ایک آیت کو لے کر بات کا آغاز کرتے ہیں جی. توجہ ہے، مہربانی کرے آئے داد والے پاسوں تو انہوں نے چھٹی دیتی ہے، انج نہ ہوئے کہ ہن میری واری سہ منجوک کا میرے نال. سامعین گرامی دیکھنے میں تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن در حقیقت خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. ایک کہانی سنا رہا ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیے گا کہ اس بات کے لیے میں نے کتنا بڑا مقدمہ باندھا ہے، اور اس کے بعد حوصلہ میں آرام نال 2-4-5 شعر پڑھ کے مجمع اتنا چاہ کے میں ونج سکتا ہوں. خدا دی قسم ہے اس اعداد بھی ڈھیر ہوندی ہے تو کم بھی سوکھا بھی، لیکن جے میں کم کردا پیا اپنے چنے ہوئے مجمع میں آپ نو انتظار رہندا وے کہ اتنے ونجا ایک گل کراں تے تسی سن دے ہو. مہربانی کرے میرے نال رہو. میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی. جب وہ آئے تو سلام ہوا، اور پھر جواباً سلام کا جواب ہوا، اور انہیں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر عزت دار مہمانوں کے سامنے دسترخوان سجایا، اور دسترخوان سجا کر ابراہیم نے عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی. لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پریشان ہو کر فرمایا کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ میں اس سے زیادہ جلدی نہیں کر سکتا، میں اتنی ہی جلدی کر سکتا، میں اتو اگلی گل تے آ گیا. کیوں میرے لفظ عزت دار پہ غور رہے، کیوں میرے عزت دار مہمانوں. حبیب آپ تک وہ کہانی پہنچی، عزت والے مہمان آئے، انہیں بٹھایا گیا، دسترخوان سجایا گیا، گوشت بھونا گیا، دسترخوان سجا کر عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی. تو عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا. جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے پریشان ہو کر سوال کیا میرے عزت دار مہمانوں خیر تو ہے، کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میری جانب سے کچھ خلوص میں کمی دیکھی. میرے حبیب آپ تک کہانی پہنچی. پھر عزت والے مہمانوں نے مسکرا کر کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا ہمارے شایان شان نہیں ہے. بیٹھے ہو ٹور گئے ہو، خیر تو ہے میں تو ویدا پیا تسی پتہ نہیں کدے ویدے پہ ہو کر مالو. میں قرآن دی آیت چھیڑی بیٹھا کر مالو. مہربانی کرو آدھ دیو تو میں چھڑ وینا ممبر، اے کام نہ کرے آئے میرے نال، مہربانی کرے آئے. آپ نے اٹھ کے اتنی میری حوصلہ افزائی کی تو ہے، اب یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑیے گا. سر مجھے دیکھنا ہے یہ تو رولا وے کہ میں تون ویدا تسی کدائیں اور ویدے ہو اور مین ویکھو میں تون ویدا پیا تسی مین او اللہ دے بندیو میں قرآن پڑھدا پیا تواڈے سامنے. چنگے بندے ہو
عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا. کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ تمہارے شایان شان نہیں تھا یا خلوص میں کمی دیکھی؟ تو عزت والوں نے مسکرا کر کہا ابراہیم مسئلے یہ دونوں نہیں ہیں، مسئلہ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ. ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہاتھ کھول کے ذرا، آپ بھی میاں اپنے ہاتھ کھول کے، اور اتنا فرنٹ پہ بیٹھے ہو تھوڑے جے میرے نال رل کے. بھائی ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. شیعہ سنی دونوں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جناب جبرائیل جناب ابراہیم سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانے، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں. میرے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے، میرے اندر حص نہیں ہے، میرے اندر یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے. اللہ نے مجھ میں حص نہیں رکھی، بس عقل رکھی ہے. حص انسانوں میں رکھی ہے، ہم فرشتوں میں فقط عقل ہے. ہمیں ڈیمانڈ ہوتی نہیں بھوک والی، ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم یہ تیرا کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. میرا ممبر حسین کے اوپر ہاتھ ہے، میں دامن پھیلا کر کھڑا ہوا ہوں. یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ پورا سال مجلسوں پہ جانا پڑتا ہے، اس کے بعد اتنا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. میرے مولا اس علاقے میں اس وقت تک بھی اتنا مجمع اکٹھا کرنا یہ آپ کا ہی بس کا کام ہے. لیکن اتنے صرف میرے سامنے ادبا بیٹھے ہوئے تھے کراچی ڈاکٹر ریحان اعظمی کی پہلی برسی پہ 25 دسمبر 2021. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں من ہی نہیں سکتا سبے ڈچ بہ کے بندہ ڈیرے دار ہے یا پریوں پنچایتی ہے یا اسن پتہ وے کہ میں بیٹھا کتھے ہاں جس گل سن کے سمجھ کے انجی میرا حق رکھ لینے میں امام حسین دا دربار ہے او کریں جو گل ڈیزرو کر دی پیو گے. ابراہیم سے جبرائیل کہہ رہا تھا مجھے پہچان، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں. اور میرے شیعہ سنی بھائیوں کچھ سمجھ میں آیا جب بشری لباس میں ابراہیم جیسا نبی جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے در پہ یہی جبرائیل نوکری کرنے آتا. بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں، جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے. مل کے بولو حیدر حیدر. ہاں جی بڑی مہربانی، ہاں جی بڑی مہربانی. میں بات اسی لیے قرآن سے کر رہا ہوں تاکہ میں نقطہ مرکز جو ہے میں وہاں پر آ سکوں اور سب کو ساتھ ملا کے آ سکوں. میں اگر شارٹ کٹ سے چلا جاؤں تو میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، آپ ادھر ہی رہیں گے. میں اس لیے یہ قرآن سے بات کر کے سب کو یہ پورے کاروان کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں. ارے جب ابراہیم جیسا نبی، میرے بھائی جو چیز سمجھنا ہے مجھ سے پوچھنی ہے تے جے سمجھ آ ونجے تو ونجے غور نال نہیں ویکھنا، وقت مسکرا کے ویکھنا وے. جب ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بشری لباس میں جناب جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ حضرت انکل ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے ہاں یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی جھولا جھلانے آتا ہے، کبھی حسنین کو پروں پہ سلانے آتا ہے، کبھی حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین علیہ السلام کو لوریاں سنانے کے لیے آتا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیو یہ بات بہت بڑی داد ہو گئی. جب سے کھڑوں دعائی مل رہی ہے تبصرے کی داد بھی ہو گئی اور ماشاءاللہ آخر تک ہاتھ بھی بلند ہو گئی. اتنی دعا ہوندی ہے با خدا وڈی داد ہے، ہر ہاتھ کھڑا ہو گیا. لیکن میں توجہ مانگ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کسی عام نبی کا نام نہیں، بڑے ڈیرے دار، بڑے مرکزی نبی، اچھے خاصے نامور اور مشہور نبی، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. اللہ کے گھر کے معمار، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، خدا کا گھر تعمیر کرنے والے، جد الانبیاء، جد اسحاق، جد اسماعیل، جد یعقوب، جد یوسف علیہ السلام. اتنے بڑے نبی کے در پہ جناب ابراہیم کی فضیلت شروع کر دوں با خدا کم سے کم ان کے تعارف میں 15 منٹ گزر جائیں گے. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا کیونکہ مجمع کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے اللہ کے گھر کے معمار، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، خدا کا گھر تعمیر کرنے والے، یہ تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے والے نبی کے در پہ جناب جبرائیل گئے مہمان بن کر. اور ٹائٹل ہے قرآن کہہ رہے عزت والا مہمان. اور میرے بھیا اتنے عزت دار مہمان بن کر جناب جبرائیل گئے کہ انہیں کہتے ہیں میں عزت والا مہمان ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں، وہ بے حضور ہے جو میرے مولا کو سلام نہیں کر سکتا. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہی جبرائیل عزت دار بن کے گیا اور اتنا عزت دار بن کے کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر عزت دار بن کے چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. ارے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کر چلا گیا، یہاں آ کر خود مانگ رہا ہے. فیصلہ ہو گیا،
हाजरा के हाथ की रोटियां और है फातिमा के हाथ की रोटियां। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है सामीन कराम? जनाब हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं मेरे मोहतरम, जनाब हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं, लेकिन जनाब सैयदा के हाथ की रोटियां उन्हें दाद दी है तो मैं उन्हें सलाम की तवे जनाब। आहा सलावत पढ़िए जनाब, क्या बात है। जनाब हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं, जनाब सैयदा के हाथ की रोटियां और। फर्क बहुत ज्यादा है। जो वहां ठुकरा कर जा रहा है वो यहां आकर मांगे। मुकद्दमीन पढ़ा करते थे, क्या करोगे मुसलमानों, डरो उस वक्त, डरो उस वक्त जब किसी ईसाई ने उठ के कह दिया कि हमारे ईसा की मां मरियम वो है जिसके खाने जन्नत से आते थे। आप क्या करेंगे? मुड़ मुड़ाकर आना दरे अहले बैत पे पड़ेगा। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, जिसके खाने जन्नत से आए वो ईसा की मां है, और जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए वो हुसैन की मां है। इसके खाने जन्नत से आए, इसमें तो खैर अब्दुल अजीज देहलवी ने, शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनकी औलाद में शाह अब्दुल अजीज, उन्होंने तफसीर अजीजी में लिखा कि पूरी 3 शामों तक रसूल अकरम की बेटी की चौखट पे जन्नत के फरिश्ते आकर खाना मांगते रहे। सूरह दहर की ये आयत, वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, अहले सुन्नत बिरादरान लिख रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी ने मन्नत मानी, मन्नत पूरी हुई। अब उस मन्नत पूरी होने पे 3 रोजे रखने थे। आ गए आपके सर पे रोजे, कल पहला रोजा है, हुण मैं आउंदा पिया दूजे पासे, ते जे काम औखा बनिया तो मैंने साम लविया है। इत्थम मेरा अल्लाह तो इलावा तो जनाब तो इलावा कोई नहीं। कल है पहला रोजा और मेरी मखदूमा ने रोजे माने, मन्नत पूरी हुई तो रोजे रखने का वक्त आ गया। अब एक रोजा वो है जिसकी प्लानिंग जनाब ने की है कि हमने कल सुबह कैसे कैसे रखना है, लेकिन एक रोजा आपको वो बताना चाहता हूं जो जनाब सैयदा ने रखा। इन गल्लां ते तुसीं दाद नहीं देवनी। सहरी की इफ्तार का वक्त आ गया, कितना बड़ा दस्तरखान होगा जो पंजतन पाक ने सजाया हो। वो दस्तरखान और होते हैं जिन पे माशाअल्लाह से इफ्तार की अजान से पहले तक टुक टुक लगी होती है, और एक दस्तरखान वो है जिसपे हुसैन बैठे, जिसपे सैयदा बैठी, जिसपे अली बैठे, जिसपे इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे। एन इफ्तार के वक्त दरवाजे पे दक्कुल बाब हुई। अब ये जुमले पढ़ रहा हूं अहले सुन्नत भाइयों के। बहन फिजा पता कीजिए बाहर कौन आया। मखदूमा गई, वापस पलट कर आई और फरमाया ये आवाज आ रही है, अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। बहन फिजा इफ्तार का वक्त है, हमारे दरवाजे पर मिस्कीन आ गया, मौला अली मिस्कीन आ गया। कितनी दुआएं करे ये मेरे शिया सुन्नी भाइयों का मजमा, भाई फखर फिर जाकर कहीं इसका हक अदा हो, कितनी दुआ करे। बहन फिजा इफ्तार का वक्त है, मिस्कीन आ गया, चलो खैर है, हम पंजतन पाक फिर कभी खाना खा लेंगे, हमारे हिस्से की रोटी बाहर मिस्कीन को दे देंगे। क्या है ये देखिएगा। हम बाबा मंजर शाह जी सरकार दुआ फरमाइएगा सरकार, हम फिर कभी खाएंगे, हमारी रोटी मिस्कीन को दे दे। ये भी दर्श मेरे मौला अली अलैहि सलाम के घर देता है। ये नहीं देता कि बंदा सारा दिन आखे कि मैं अली आला ते शामी दस्तरखान ते अपने सक्के बिरान उधारी खजूर न देवे कि तू सुबह सहरी भी 2 ढेर खा दियां, ये मेरा हिस्सा वे। इंज नहीं होता। एक दिन बिस्मिल्लाह जनाब राय साजिद इकराम साहब तशरीफ, मेरे मौला के बहुत अच्छे जाकिर हैं, इंशाल्लाह आपको हर हवाले से महसूस करेंगे। पढ़ लूं थोड़ा सा मुकद्दर, अल्लाह खैर करेगा।
روٹیاں چلی گئیں. دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا, پھر دستک ہو گئی, بہن فضا پتہ کیجئے, یا علی کل مسکین تھا آج اسیر آ گیا. علی سنتے گئے, علی حکیم تھے, علی نے روٹیاں دے دیں. پہلے دن مسکین کو دیں تو دوسرے دن اسیر کو دے دیں. علی تو کریم تھے, علی نے دے دیں. لیکن 1400 سال سے زمانے نے کیوں نہیں سوچا کہ اسیر قید خانوں میں ہوتے ہیں یا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں؟ عدنان بھرا, ایسی فکر ہے جناب. تیسرے ارے بسم اللہ, ارے بسم اللہ حضور. تیسرے دن پھر اسیر آ گیا, پھر دوبارہ اسیر آ گیا. یہ روزہ ہے علی علیہ السلام کے گھر کا. آپ لوگوں نے کل سب نے روزہ رکھنا ہے, کل پہلا روزہ ہے, کل اللہ والا مہینہ شروع ہو رہا ہے, لٹرلی اللہ والا مہینہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں, فقط بھوکا رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے فقط یہ ٹارگٹ رکھنا ہے نا کہ اب سحر سے افطار تک بھوکے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. ایک بندہ بیمار ہے, اس پہ روزہ واجب نہیں ہے, لیکن وہ اسلام کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے تو وہ پیٹ بھر کے بھی اتنا ثواب کما رہا ہے. اور ایک اسلام کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہا لیکن بھوکا رہ رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہماری سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں وہ یہ پرابلم ہے, ہم بیچارے نیکیاں کر دے پے ہاں, یہ اسی نہیں پہ کر دے, اسی نیکیاں کر رہے ہیں, ہر چنگا کم اسی کر دے ہاں, لیکن اسی بھیڑے تو بچ دے نا. کام ہے دو, ہم ہیں دوہرے. بھیا یہ باتیں کرنے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے, ہم بیچارے ہیں دوہرے انرشیا میں گرفتار. اب یہ پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک ہوتا ہے انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ. ہم دونوں میں پھنسے پڑے ہیں, ہم دوہرے انرشیا میں گرفتار ہیں. ہمیں پچھلی جہالت کو ختم بھی کرنا ہے اور اگلی جدت کو پانا بھی ہے. اور ہم بیچاروں کی نیند ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. چنگا کر رہے ہیں تو نال بھیڑا بھی کر رہے ہیں. فائدہ تھا اسی بھی چنگا کریے تو بھیڑا مکاویے, لیکن چنگا کر کے مطمئن ہو رہے ہیں, بھیڑا نال نال ٹردا پہ ہوئے. او میرے سر تے قرآن رکھو, میں تن ثابت کرے نا بھی بھیڑے کم اسی پوری سپیڈ نال کر دے پے, چنگے بھی کر دے پے ہو, نال بھیڑے مکا ہو کر مالے ہوں, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس بندے کا کیا ضمیر ہے جو روزہ رکھ بھی رہا ہے اور ساتھ دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے. ارے اس بندے کا کیا ضمیر ہے جو نماز پڑھ بھی رہا ہے اور کھجوروں کا ریٹ بھی بڑھا رہا ہے. یہ سلطنت خدا داد ہے, اس میں دوسری کمیونٹیز رہ رہی ہیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جنہیں رمضان آتے, ماہ رمضان آتے ساتھ ہی مہنگائی دیکھنا پڑتی ہے. ہن رینجو ونجو میرے نام. کیا بات ہے بھائی جان, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بندے دا بچہ کوئی بھی نہیں رینج ہوئے. اب جو روزہ رکھ رہا ہے وہ دودھ میں پانی ملا کے روزہ رکھ رہا ہے. جو عوام کے ساتھ فراڈ لگا رہا ہے وہ نماز پڑھ کے فراڈ کر رہا ہے. جو اپنی پنسار پنچور اس کی دکان سے, پرچون کی دکان سے چیزوں کے ریٹ بڑھا رہا ہے, وہ پکا روزے دار ہے, اس نے اپنی طرف سے خدا کو راضی کیا ہوا ہے. لیکن خلق خدا کو فراڈ لگا رہا ہے. میرے بھائی, حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد نہیں ہوں گے. کیا بات ہے واس بھائی, کیا بات ہے. چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, لیکن کون کرے گا؟ کسی نہ کسی کو تو بھائی ساجد حوصلہ بالآخر کرنا پڑے گا نا. اب یہ سماجی المیے ہیں, یہ ہماری معاشرتی ٹریجڈیز ہیں, ان کو بیان نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ دیکھیے, اچھے کام کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی برائیاں ختم کرنے سے فائدہ. اور ہر بندہ فیصلہ کر لے کہ اسے برائیوں کی ختم کرنے کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو سیٹ کرے. تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گروہ پورا اٹھاؤ, ہمیشہ ایک بندے سے ابتدا ہوتی ہے. کیا بات ہے جی, کیا ایک بندہ ابتدا کرتا ہے. نہیں ہوا کبھی تاریخ میں کہ 50 اکٹھے, ان 50 میں بھی ایک پہلے ہوتا ہے جو باقی 50 کو موٹیویشن دیتا ہے, جو باقیوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. ایک رکھو علماء کے سروں پہ قرآن, وہ جو 1400 سال پہلے ایک بھوک اور پیاس کے صحرا میں جو 72 اکٹھے ہوئے تھے, ان میں سب سے پہلے ایک نے نعرہ بلند کیا تھا, لا یبایع مثلی مثلا, قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
قیامت تک جتنے حسین جیسے ہیں وہ ہر یزید جیسے کو نہیں فالو کریں گے, نہیں اس کو اپنے اوپر طاری کریں گے. کو بات ناگوار گزر رہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ایک روڈ حکومت نے بنائی ہے, اس پہ فقط یوں کرنے والی گاڑیوں نے جانا ہے, اور یوں چلنے والی گاڑیاں سیدھی جا رہی ہیں. ان سب کے سیدھا جانے کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ایک الٹا آنے والی نقصان کرے گی. آپ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اور خلق خدا کے ساتھ دھوکہ کریں تو کیا فائدہ. اب اس رائٹر کا نام میں ممبر پہ لوں گا تو ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہو جائے, لیکن کیا کریں گے, خدا کی مخلوق آپ سے دکھی ہے. اس نے کہا تھا مزاروں پر اور درباروں پر چادریں ڈالنے سے بہتر ہے ٹھنڈ میں کسی غریب کے بدن پہ چادر ڈال دو. شاید خدا اس سے ہی راضی ہے. ایک روزہ آپ رکھ رہے ہیں, ایک روزہ علی علیہ السلام نے رکھا. مسکین آیا ہے بہن فضا روٹیاں دے دیں, اسیر آیا ہے روٹیاں دے دیں. او میں کتنی کائناتیں میں کتنی کائناتیں قربان کروں ان دو مصروں پر. میں نے کہا تھا میں داد کے لیے نہیں کھڑا ہوا, ابھی بھی نہیں کھڑا ہوا. مجھے داد دینی ہو تو کوئی بھی نہ دینا, لیکن اگر میرے مولا علی کو سلام کرنا ہو تو آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. 3 شاموں تک علی کے گھر سے روٹیاں جاتی رہی ہیں, ان کے لیے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. مولانا بلال کاظمی قبلہ تو یہاں تک فرما گئے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. یہ داد ہوندی ہے, یہ ہوندی ہے نا داد. میرا باخدا دل تھا میں اس ٹاپک پہ بات کرتا, لیکن میں واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے مضمون شروع کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد میرے بھائی کو آ کر مجمع کہے کہ شروع ہی تو ٹھیک ہے, بعد کام جڑانا ڈھلا ہو گیا. یہ بھی تجزیے ہوتے ہیں ہمارے. ہم ہر مجمع ان میں ایک نہ ایک ٹولی ایسی ہوتی ہے جو مجلس پہ آتی ہے اس لیے جو بعد میں جا کر ریویوز دے کس نے کیسا پڑھا. جبکہ مجلس جو ہے وہ کسی کو جج کرنے کا نام نہیں, مجلس حسین قلب کی عبادت کا نام. ہر بندے کا ایک ذاتی کنیکشن ہوتا ہے میرے مولا کے ساتھ. تیری جناب میں محمود سے ہزاروں آیات, یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ گدھا گر بن کے آتا. 3 شاموں تک مولا علی علیہ السلام کے گھر سے روٹیاں گئیں, اور کتنے لطف والی بات ہے کہ روٹیاں لینے وہ آتے رہے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. مجلس تھی اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے ایڈنبرگ, 25 محرم کی. کافی سارے انڈین علماء, بنگالی, نیپال تک کا مجمع, وہاں پر پاکستانی کافی لوگ تھے. اور 25 محرم کو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے میں مجلس پڑھ رہا تھا. ہوا کچھ ایسے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ 25 محرم کو 40 حسینی کے لیے قافلے جا رہے تھے. خدا آپ سب کو نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے. آپ لوگ فیملیز کے ساتھ مشی کریں اس پر. عجیب سفر ہے خدا کی قسم. ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے. حبیب کو ہی بلایا تھا شاہ نے, لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا ہے. ارے دوستی ہو تو ایسی ہو, اب وہ آتا ہے. کیا کرم ہے خدا کی قسم. اب یہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. اگلے سال انشاءاللہ پوری مجلس آپ کو کربلا پہ سنائیں گے, کربلا کی زواری پہ سنائیں گے. اسلام کا حج مکہ میں ہوتا ہے, عشق کا حج کربلا میں. کمال ہے. آپ یقین کیجیے, یہ جو عشق والا حج ہے اس کا نظام ہی کچھ اور ہے. اس عشق والے حج کے مکے کو حسین کہتے ہیں, اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں, اس عشق والے حج کے مقام ابراہیم کو علی اکبر کہتے ہیں. بھائی جان آپ ذاکر ہیں,
خطیب ہیں, ریسرچر ہیں, ذیشان بھیا, فخر بھائی, عدنان بھائی, اور یہ تمام طبقہ, یہ فرنٹ کا مجمع میرے مولا نے آج مجھے کچھ ایسا دیا ہے کہ میری ایک بات بھی ابھی تک ضائع نہیں ہوئی. مولا جانتے ہیں میں بڑا سینسیٹیو آدمی ہوں اپنے اندر سے, اور میں ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میں اتنے زندہ ماحول سے ٹوٹا ہوا دل لے کر نہیں جانا چاہتا. میری خاطر مجھے دعا کرنا. میں بڑے دل سے جملہ کہہ رہا ہوں, عشق والے حج کے مکے کو حسین, مسجد الحرام کو عباس, مقام ابراہیم کو علی اکبر, رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ جو عشق والا حج ہے نا, اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کرے. اگلے سال یہی مضمون سنائیں گے آپ کو, یہی جہاں سے چھوڑو انشاءاللہ یہیں پہ سلام کروں. ارے علی ہیں وہ, ان کے در پہ جو آیا, چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ علی کے در پہ کوئی آئے اور پھر وہ خالی واپس جائے. میرے مالک تو نے پہلے دن فرشتہ بھیجا, ہمیں پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے, دوسرے دن پھر فرشتہ. اسے کہتے ہیں زبان حال, یہ جو بندہ بات کرتا ہے. خالق کی آواز ہے, جو دوسرے دن فرشتہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام ہے میکائیل. میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. خالق کی آواز ہے, اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں تیرے رزق والا پیمانہ ہے, یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ داد کے فوراً بعد داد دینا قانون سماعت کی خلاف ورزی ہے, وقفہ آنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں داد والی ریکوائرمنٹ رکھ ہی نہیں رہا, ہم بات کرتے ہیں, آپ آگے چلیے. زندگی بھر آپ نے بھی ذاکرین کے ساتھ گزاری اور ایک مدت سے اب ذاکرین کو پڑھانے کا اور بانیان کے حوالے سے ایک انتظام اور منتظمین والی سلسلے کو نبھا رہے ہیں. جملہ سنیے, آج تک کی جتنی خطابت سنی ہے اس کو اپنے اندر ریپیٹ کیجیے. عسکری جملہ کہہ رہا ہے, اگر ذہن میں قائم کردہ معیار سے عسکری کی بات اوپر ہو تو داد ہے, بات نیچے رہے تو کوئی بھی نہ بولے. پہلے دن تو فرشتہ آ گیا, دوسرے دن یہ 18,000 عالمین میں میرے مالک رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ علی کے در پہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز آئی, میں اپنی کبریائی کی تنہائی سے ساری زمانے کو یہی تو سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو, انہیں کہتا ہوں مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ, اور جو زمانے میں بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. ارے جو دنیا کو بانٹتا ہے پہلے علی سے مانگتا. آخری بات اور یہی بات تمام کر رہا ہوں. تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا. پورے 3 دن میں روٹیاں گئی ہیں 15, آیات آئی ہیں 30. روٹیاں 15 گئی ہیں, آیات گالو وقت نہ پیچھے رہ گئی. میں تسی سوچتے ہو اس کیوں انجے اسکاٹ لینڈ کا ذکر کیتا ہے. اربعین حسینی کے قافلے جا رہے تھے اور اس سے پچھلے سال کی جو تعداد تھی وہ 4 کروڑ بتائی گئی تھی. سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں 6 روٹیاں کھانی چاہیے, 2 صبح 2 دوپہر اور 2 شام, 6 ہو گئے. ہم یہ بھی نہیں کرتے بھیا, ہم 3 کرتے ہیں, 1 صبح 1 دوپہر 1 شام. 4 کروڑ بندہ امام حسین کا مہمان ہے. پہلی بات تو یہ کہ سائنس اسی بات سے پریشان ہے کہ یہ جو کربلا ہے یہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے, یہاں 4 کروڑ آیا کیسے؟ لیکن ان بیچارے عقل کے اندھوں کو یہ کون سمجھائے کہ پھول کو جگہ کی خوشبو ضرورت ہوتی ہے, خوشبو کو نہیں ہوتی, جسم کو ہوتی ہے, روح کو نہیں ہوتی. آگے چلیے. 4 کروڑ بندہ, 6 کو بھی 50% کرتے ہیں. ایک بندہ ایک دن میں 3 روٹیاں کھائے تو 4 کروڑ بندے کی ایک دن کی 12 کروڑ روٹی بنتی. میں تو پکاؤنے واسطے آکھیا ان جو چپ کر گئے سارے. میں تھوڑے کو کنک تو نہیں منگی. 12 کروڑ روٹی ایک دن میں. بیچ میں سے کوئی بزرگ تھے, کھڑے ہو گئے ایسے ہی کھڑے ہو کے, انکل جی سوال کیا, بھئی علی کے پاس ایک بات بتائیے, 12 کروڑ روٹی اور آگے نہیں جاتے, یہ پکانے کے لیے ایک دن میں آٹا کتنا چاہیے, گوندھنے والے کتنے چاہیے, پکانے والے کتنے چاہیے, جس نے بالن سڑیں دے ہو وہ کتنا چاہیے, اور پھر تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے؟ وہ بندہ بھیا ذیشان مجلس میں ہے ہی نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے, جو مسکرا بھی نہیں سکتا
اب سوال تو ہو گیا اور میرے مولا نے جو عطا کیا وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جو جملہ حقدار ہو وہ کیجئے گا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا انکل میں تو نہیں جانتا کہ 12 کروڑ روٹی بنانے کے لیے ہاتھ کتنے چاہیے, پکانے والے, گوندھنے والے آٹا اور تقسیم کرنے والے اور لکڑیاں اور آگ کا سامان کتنا چاہیے. میں فقط اتنا جانتا ہوں 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں, وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے. بھائی کیا کہنے ہیں, بھائی کیا کہنے ہیں, خدا کی قسم کیا کہنے ہیں, وہ اوپر والے بس قرضہ اتار رہے ہیں. وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے ہیں. اور با خدا پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں, میرے بعد بھی صاحبان کو پڑھنا ہے. میں گفتگو کو اپنی تمام کر رہا ہوں. یقیناً مجھے اکیلے کو نہیں پڑھنا, میرے بعد والوں کو پڑھنا ہے. میرے لیے وہ زیادہ پریورٹی رکھتے ہیں, امام حسین کی قسم. ورنہ بی بی کے ہاتھ کی ذات نہیں, بی بی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی پہ بات کریں اور اس بات کو پھر رات تک بلکہ اگلی صبح تک چلائیں. اس نے کہا تھا علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی, تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. بہت لمبا مضمون ہے, خدا کی قسم بڑا لمبا مضمون ہے. علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. ارے ایسی مثال لیں, ایسی مثال, جناب سیدہ جیسی مثال. پتہ نہیں کون سا بڑا ہیرو تھا, رائٹر تھا, جو بھی تھا, کوئی بڑا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. با خدا نام نکلنا دور کی بات ہے, شخصیت ہی نہیں میرے ذہن میں آ رہی. خدا کرے کہ میرے لاشعور سے اس طرف ٹپک پڑے, نہیں سمجھ میں آ رہا. اس نے کہا تھا پردے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, پردے کے لیے اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کی جو معتبر ترین خواتین گزری ہیں انہوں نے پردہ کیا. یہ مارچ کا مہینہ گزر رہا ہے, پورے پاکستان میں جناب یہ سیکولر طبقہ, پورے پاکستان میں لبرل طبقہ, پورے پاکستان میں فیمنسٹ طبقہ اپنی مرضی سے نعرے بازی بھی کر رہا ہے عورت کے حق میں, اپنی مرضی سے نہ سر نہ پیر اور ناروں پہ نعرے لگا رہا ہے عورت کے حق کو لے کر. ہر سال مارچ میں یہ مارچ نکلتا ہے. یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کی ویلیو کو نہیں سمجھا, یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے, یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے, ان بیچاروں نے در حقیقت اسلام ہی کو نہیں سمجھا. یہ میری مرضی اور پتہ نہیں کیا سے کیا, نہ سر نہ پیر, خدا کی قسم میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں یہاں پر رہنا ہے, یہ جان سے زیادہ پیارا ملک ہے. جب تک ایک گھروں میں سکون نہیں ہوگا, گھر خوشحال نہیں ہوں گے تو ملک خوشحال کیسے ہوگا؟ گھر ملتے ہیں تو ملک بنتا ہے نا, خدا کی قسم. یہ بندہ آپ ہمارے اپنے ہیں, مجھے پتا ہے اگر کوئی مخالفت کرے میں پھر بھی اس کا دل سے احترام کروں گا. میرے ساتھ اختلاف رکھنے کا آپ سب کو حق ہے. آپ مجھے غلط کہنا چاہتے ہیں لاکھ بار کہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت رہے گی. آپ کو مڑ کر حقیقت تک آنا پڑے گا. کبھی بھی کنواں چل کر پیاسے تک نہیں گیا, پیاسے کو وہاں تک آنا پڑتا ہے. یہ دیکھیے اسلام نے جو عورت کو ویلیو دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. اور یہ جتنا طبقہ یہ کیمروں کی موجودگی میں کچھ مجمع آگے بیٹھا ہے, پورا پاکستان مجھے ان کیمروں اور پاکستان سے باہر تک انشاءاللہ آواز جائے گی, یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی, ان لوگوں نے اسلام میں یا تو عورتیں بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں, یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں, یا رئیسوں کی حسن سراؤں میں دیکھی ہیں, لیکن ان بیچاروں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں شرم و حیا پروان چڑھتے تھے, جہاں زندگی فطرت کے اصول کے مطابق جی جاتی تھی. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اسلام, ارے اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر عورت کو حق نہیں دے رہا تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ پوری رات بھی بات کرتا رہوں عورت کی عظمت پہ تو یہ دو مصرعی بھاری ہیں. اس نے کہا تھا عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را, عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا. مقدر اگلے سال جناب, اگلے سال عورت کی شان. میں نہیں مقدر ٹائم کم ہے, باخدا میں مقدر سے کم وقت میں یہ بات کر لوں گا, یہ ضروری پلیز, یہ چیز ضروری ہے. عورت کی شان جو اسلام نے ویلیو بتائی ہے وہ کسی نے نہیں بتائی. آپ
جس فرقے سے بھی ہیں آپ اپنے اپنے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھئے گا، مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں جہاں اسلام آیا تھا وہاں اسلام کا کوئی پہلا گھر نہیں تھا. اسلام کے پہلے 3-4 پڑوسی رہ رہے تھے. جیوشزم یہودی پہلے تھے، کرسچینٹی وہاں پہلے تھی، ہندوازم وہاں پہلے تھا. یہ سب مائنورٹیز میں تھے. میجورٹی میں جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے، وہ اسلام سے پہلے تھے. ان 4 کے بعد وہاں اسلام آیا تھا. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا اور میں نام بھی نہیں لوں گا. اب دنیا زیادہ ماڈرن ہو گئی اور پچھلی چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ورنہ ایک کمیونٹی کے نزدیک عورت جو تھی وہ شیطان کا اوتار تھی. دوسرے کہتے تھے یہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس نے آدم کو نکلوایا تھا. ایک کمیونٹی کے نزدیک توریت مقدس کی توہین کرنا سب سے بڑا گناہ تھا، لیکن ان کے علماء کہتے تھے کہ اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی توہین کر لو، اسے جلا دو. اور چوتھا طبقہ تو اتنا ظالم تھا کہ وہ بیٹی پیدا ہونا اتنی شرم کی بات سمجھتے تھے. توجہ رکھنا میرے بھائیوں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پیدا ہو گئی ہے اگر تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے. اتنی شرم کی بات ہے، یہ پیدا ہو گئی ہے. اب اس دھبے کو ایک طریقے سے دھویا جا سکتا ہے کہ اگر پیدا ہو گئی ہے تو اسے زندہ دفن کر دو. جس سوسائٹی میں عورت کی زندگی مردوں کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. اور یہ آواز وہ یہ تھی کہ یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے. ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں. نہیں پڑھوں گا مصائب بھی، چھوڑ لوں یہیں پہ ممبر، لیکن مولا کا واسطہ یہ کوئی نہ کہے کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی. اور جو مسلمان بن کے عورت کا حق کھا رہے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں. ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، نہیں مانا، اس بندے نے ماننا ہی نہیں ہے. کربلا کو کم از کم نہیں مانا جو بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ عورت کی ذات کو نکالیں گے تو نہ اسلام بچتا نظر آتا ہے نہ آپ تک پہنچتا نظر آتا ہے. پہنچتا اس لیے نہیں نظر آتا کہ جب آپ دیکھیں گے اسلام کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ایسی شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پہلا جہاد ہی عورت کے حق میں تھا کہ اسے دفن نہیں کرنا. میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، کوئی بندہ میری بات کو اگر غلط ثابت کر دے، میرے آقا نے انہیں مسلمان نہیں کیا، پہلے انہیں انسان کیا ہے. مسلمان بعد میں ہونا، پہلے انسان تو بنو. جو بیٹی جیسی رحمت کو دفن کریں وہ انسان ہوتے ہیں. اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، انسانیت کے لیے شفا تھا. پہنچتا نہیں ہے، بچتا اس لیے نہیں ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، اسلام بچتا بھی نہیں ہے. اور وہ ایسے نہیں بچتا کہ حجت زمانہ ہے، امام زمانہ ہے، وقت کا امام ہے میرے امام سجاد. خطبہ شام میں میرے مولا نے بھی دیا، لیکن 1400 سال سے شام میں علی کی بیٹی کا خطبہ گونج رہا ہے. تمہیں بیٹی کی مثال چاہیے، تمہیں یہاں سے ملے گی. تمہیں بہن کی مثال چاہیے، تمہیں یہاں سے ملے گی. ایک زوجہ کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں، یہ دروازہ تمہیں بتائے گا. ایک ماں کا کیا رول ہوتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو میرے بھائیوں، یہ جو نام کی ماں ہے نا، یہ نام کی ماں نہیں ہوتی. میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں جانتا ہوں بیٹے کے لیے زندگی کیا ہوتی ہے ماں کے جانے کے بعد. جن کی مائیں ہیں خدا قیامت تک ماؤں کے سائے سلامت رکھے. اسے نام کی ماں نہ سمجھنا کہ جسے فقط تم ماں کہتے ہو نا، یہ نام کی ماں نہیں ہے، یہ مظہر صفات پروردگار ہے. اس میں سے خدا کی ذات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی ہے. رازق وہ ہے، رزق یہ دیتی ہے. رب وہ ہے، 9 مہینے پیٹ میں یہ پالتی ہے. علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتی ہے. یہ نام کی ماں نہیں. ایک بہن کا کردار کیا ہے، ایک زوجہ کا کردار کیا ہے. اس دروازے پہ آؤ، ہر چیز پتہ ہے. اس ماں کا کتنا بڑا حوصلہ ہوگا جو 6 مہینے کے لال کا کرتا پھاڑ کے اس کا کفن بنا کے اور اپنے سرتاج کے سامنے کہے علی کا لال تیرا شکریہ، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل بھی نہیں. اس بہن کی منزل کتنی بڑی ہوگی. جہاں عباس و حسین جیسے بادشاہوں کی منزل ختم ہوتی ہے، وہاں سے علی کی بیٹی کا سفر شروع ہوتا ہے.
امام سجاد نے بھی تو خطبے دیے، معروف خطبہ ہے میرے مولا کا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، لیکن شام کی فاتح علی کی بیٹی۔ 1 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھو، علی کی بیٹی 11 محرم کو، اس بہن کا کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب کا جملہ ہے، خدا انہیں زندگی دے، خدا انہیں سلامت رکھے، میں ممبر سے ان کا نام لے کر ان کا جملہ پڑھوں، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے جو وارث ہوتے ہیں ان سے جنازے سجتے ہیں، اور پوری دنیا میں وارث بیٹھے رہتے ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے کربلا والوں کی غربت، جنازے پڑے رہے وارثوں کے ہاتھ باندھ کے سامنے۔ ایک دکھ ہے، ایک دکھ علی کی بیٹی کا، علی کی بیٹی کا دکھ۔ ہائے 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 ہائے، میری مخدومہ نے فرمایا 11 محرم ہے، مستور پہ بات ہوئی ہے تو مصائب بھی وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ علی کی بیٹی کا دکھ ہے، فرماتی ہیں کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہا ہوں۔ میرے اکبر و عباس، میرے اونو محمد، میں شام۔ اور اگر آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ علی کی بیٹی شام کیسے گئی تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ علی کی یہ عزتوں والی بیٹی مدینے سے چلی کس رنگ میں تھی۔ آپ نہیں جانتے؟ حسین نے عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست پکڑائی، عباس بیویوں کے نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، سوار کراتے جانا، مہمان آتے جائیں گے، میں خود گھر کے باہر بیٹھ کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ حسین گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس علمدار کے ہاتھ میں آ گیا، محلے کی ہر گلی میں میرے مرشد عباس نے سیاہ رنگ کی کنات سے پردہ کروانا شروع کر دیا، اوپر سیاہ رنگ کے پردے لگوا دیے گئے، ہاتھ میں میرے مولا کے فہرست ہے، عباس علمدار کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ پہلا نام، بڑا تو دور کی بات، بچہ بھی محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا، آج عباس کا پہرا ہے۔ پہلا نام میرے مرشد عباس نے بلند کیا، جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائیں۔ حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم تمہاری ماں آ گئی، ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ۔ جناب قاسم نے اپنی دکھیاری ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ میرے مولا نے دوسرا نام بلند کیا، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائیں۔ بیٹا اکبر اپنی ماں کا ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ۔ وہ بندہ اپنا سر نیچے کر لے جو ہائے تک کی زحمت نہیں کر سکتا، جملے کے احترام اور استقبال میں ہائے مانگ رہا ہوں، ورنہ سر نیچے کر لینا، اس سے زیادہ قیامت آمیز میرے پاس بات نہیں ہے۔ جناب قاسم کی ماں سوار ہوئی، جناب علی اکبر کی ماں سوار ہوئی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، جناب عباس کی آواز میں لرزہ آیا، جس ہاتھ میں فہرست ہے وہ ہاتھ کانپ رہا ہے، دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا۔ میرے مرشد نے رو کے فرمایا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ قبلہ راوی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی بطول کی لاڈلی نے کنیزوں کے حصار میں گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، 5ویں قدم پہ شام کی میں صدقے بن جاؤں، چھوڑ دا پہ ممبر، شام کی قیدن رک گئی۔ حسین دوڑتے ہوئے قریب آئے، بہن خیر تو ہے؟ میری بہن تھک گئی ہو تو میں سوار کروں؟ اکبر سوار کرائے، میرا غازی سوار کرائے، اس سے زیادہ جلدی ہوتی نہیں ہے۔ وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا بھائی ساجد اکرام جو ہائے نہیں کر سکتا، زمین میں نظریں گاڑ کے شرم و حیا کی خالق بی بی نے کہا حسین ناراض نہ ہونا، تم بھی نہیں، غازی بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، بہن پھر کون سوار کرائے؟ رو کے فرماتی ہیں مجھے 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرنا ہے۔ فرمایا میرے سجاد کو بلاؤ، غیرت کا پروردگار تشریف لایا، اپنی پھوپھی اماں کا ہاتھ تھاما، چلتے چلتے ناکا کے قریب آئے، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی، علی کی بیٹی کو سوار کرایا گیا، ناکا کھڑی ہو گئی، حسین دائیں، عباس بائیں، اکبر آگے، سجاد پیچھے۔ حسین فرماتے ہیں 4 قدم ناکا چلی نہیں تھی، میں نے محسوس کیا زمین ہل رہی ہے، میں نے غور کر کے دیکھا تو بائیں جانب میرے غازی کا امامہ کھل کے گلے میں تھا اور دستار لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ دن کی روشنی میں علی کی بیٹی پہلی بار گھر سے باہر آئی ہے۔ قبلہ حسین دائیں آ گئے، غازی
غازی بائیں آ گئے، سجاد پیچھے آ گئے، اکبر سامنے آ گئے، سب نے تلواریں نکال لیں، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا، رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبا، جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا، نہر کی جانب دیکھ کے فرمایا عباس یہ مجمع ہٹا، او غازی میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں